ذاتی حالات کے بارے میں بھی نہیں جانتے. ہمارا دشمن اتنا پڑھا ہوا ہے کہ وہ اتنا جانتا ہے کہ وہ کس راستے سے گزرے تھے اور کہاں کہاں انہوں نے پاؤ ڈالا تھا. اور ہمارے بھائیوں کا یہ حال ہے کہ کھائیں گے انہی کے نام پر، ان کا نام بھی نہیں جانتے. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دشمن آپ کا نا کس نظر سے دیکھ رہا ہے، ابھی تک وہاں پہنچے نہیں ہیں، بہت پیچھے ہیں. انہیں یہ پتا ہے کہ اب لاہور سے نکلے تو کس راستے سے آئے، کہاں کہاں وہ ٹھہرے، اور جب ٹھہرے تو اس زمانے میں کس کی حکومت کہاں پر تھی، کتنے دن ٹھہرے، اور جب اس کے بعد اجمیر معلیٰ آئے تو کیا حالات تھے وہ انہیں معلوم ہے، جن کو معلوم ہونا کوئی فائدہ بھی نہیں. ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم معین الدین کا جو اصلی نام ہے وہ بھی نہیں جانتے. پیدائش کس سن میں ہوئی نہیں معلوم، وصال کس سن میں ہوا نہیں معلوم، کتنے بیٹے تھے نہیں جانتا، شادی نہیں معلوم مجھے. یہ ہماری حالت ہے. استاد کون کون سے ہیں ہمیں نہیں معلوم، کن سے سیکھا آپ نے نہیں معلوم، سفر میں کس کے ساتھ ساتھ تھے نہیں معلوم. محبت اتنی ہے کہ ہر مہینے چھٹی کریں گے، اتنی محبت ہے. محبت تو اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ کہ ہم اس بارگاہ میں ہر مہینے حاضر ہوں گے چھٹی کے ٹائم. یہ محبت. اور حالت ایسی ہے کہ ہم ان کی کتابوں کو، ان چیزوں کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے. یہ آپ کا دشمن خوب سمجھتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے. اسے اندازہ ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں مسلمان جس سے محبت کرتے ہیں ان کی اتنی عجیب حالت ہو گئی ہے کہ اسی کو نہیں جانتے. قرآن، دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان قرآن کو مانتا ہے، اور حقیقت نہیں، قرآن کو مسلمان سب سے زیادہ مانتا ہے. دیکھیے نا، کوئی بیمار پڑتا ہے، جب بالکل لا علاج ہو گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، کیا بولتا ہے؟ دم کر دیجیے. اس پر یقین آیا؟ اللہ کے کلام پر. دعا کر دیجیے. اس پر یقین آیا؟ کلمات مبارکہ پر. یعنی بندے کو اتنا یقین ہے کہ شفا مل سکتی ہے کلام الہی سے. محبت بھی ہے، ذکر بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے، اس کا کوئی انکار نہیں. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا دشمن وہ دیکھ رہا ہے. اس نے دیکھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کو محبت قرآن کریم سے ہے، اور حالت یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے. یہ محبت اور یہ حالت، رسول اللہ سے محبت اور یہ حالت، صحابہ کرام سے محبت اور یہ حالت، اہل بیت اطہار جن کا ذکر پاک بالخصوص محرم میں تو کثرت سے لوگ کرتے ہیں، یوں بھی الحمدللہ کیا جاتا ہے. صحابہ کرام جن کا ذکر پاک اکثر کیا جاتا ہے. مگر ہماری حالت یہ ہے کہ یہ سب ہمارے اسلام کی جڑ ہیں، بنیاد ہیں، ستون ہیں. ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام بھی ادب سے لیتے ہیں، انہیں ہم پڑھتے ہیں. ہمیں نہیں، ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس زمانے میں بہترین کرکٹ کون کھیلتا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ فٹ بال میں سب سے مشہور کون ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ اس وقت انڈیا میں مالداروں میں کون کس رینک پہ آ رہا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ فلموں میں کون آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں یہ جاننا ہے کہ کون سا نیتا کیا ترقی کر رہا ہے. اے قوم مسلم یاد رکھو، اپنے دین کو چھوڑ کر کے تم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. اگر ترقی ہی کرنا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ سے لپٹ جاؤ، ترقی ہی کرنا ہے قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. جیسے جیسے کلام الہی کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوگا، اللہ تمہیں دوبارہ وہی عزت دے گا جو پہلے حاصل تھی. تمہیں لوٹنا پڑے گا. اگر تم سوچو کہ ہم غیروں کے دروازے پر بیٹھ کر کے عزت کی بھیک مانگیں گے تو عزت مل جائے گی اور ٹھوکریں کھانی پڑے گی اور ذلیل ہونا پڑے گا. تمہیں لوٹنا پڑے گا اسی طرف جہاں سے عزت صدیق اکبر کو ملی تھی، جہاں سے عزت فاروق اعظم کو ملی تھی، جہاں سے عزت صحابہ کو ملی تھی، جہاں سے عزت اولیاء کرام کو ملی تھی. اسی در سے اپنے آپ کو جوڑ لو. وہاں جتنے گر جاؤ گے اتنے ہی زیادہ اٹھ جاؤ گے. وہ در ہی کچھ ایسا ہے کہ وہاں گرنے سے بندہ اٹھتا ہے. جتنا زیادہ اس سے جڑو گے اللہ اتنی ہی بلندیاں آپ کو عطا فرمائے گا. میں اسی لیے مثال سے سمجھائی آپ کو بات کہ آپ اپنے آپ سے سوچیں کہ دنیا میں کتنے لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں. غوث اعظم سبحان اللہ، ہر مسلمان محبت کرتا ہے. اللہ محبت کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے اور کل قیامت کے روز ان کا سایہ نصیب فرمائے. خواجہ پاک کثرت سے ہم سے محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت ہے. انبیاء کرام میں جن مقدس ہستیوں سے ہم محبت کرتے ہیں ان میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سارے انبیاء سے محبت ہے ہمیں، مگر کثرت سے اس کا ذکر پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر اس کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں یہ ہمیں سوچنا پڑے گا، نوجوانوں کو سوچنا پڑے گا. آج ہماری اتنی عمر ہو گئی، ہم اپنے نبی کے بارے میں، اپنی شریعت کے بارے میں، اپنے صحابہ کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اپنے قرآن کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں اور کیوں نہیں جانتے.
نہیں جانتے تو کیا کریں اس سے معلومات حاصل ہو، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، تیاری کرنی پڑے گی، وقت نکالنا پڑے گا، قربانی دینی پڑے گی، تب جا کر کے وہ عزتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ ہر بندہ قرآن بہتر پڑھ سکے، ہر بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کو بہتر انداز میں بیان کر سکے، ہر بندہ کم سے کم 200-400 صحابہ کے نام اور ان کی خدمات کو زبانی یاد رکھے، ہر بندہ کم از کم درجنوں اکابر اولیاء کی خدمات اور مجتہدین نظام کے مراتب کو یاد رکھے، تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے اور سمجھ سکے اور سمجھا سکے۔ ہماری حالت بہت خستہ ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں نے آپ سے کہا جو مبارک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آج یہ حالت بنتی جا رہی ہے کہ یہ کلمہ بھی لوگ صحیح سے نہیں پڑھ پاتے۔ محمد الرسول اللہ ہے، لام پر پیش ہے اللہ، میں نے دونوں کو سنا، رسول اللہ رسول اللہ، یعنی زبر زیر کا بھی لحاظ نہیں، کثرت سے جس چیز کو پڑھا جاتا ہے وہ کلمہ شریف ہے، اس میں بھی غلطی، یعنی ہم نے صحیح کیا کیا بتائیے ابھی تک، ہم نے سیکھا کیا ابھی تک، اتنی عمریں ہو گئی، ہم نے کون سی ترقی حاصل کی؟ میں پھر سے تلخ بات کہوں گا کہ ہمارے بچے، ان کو ننھے بچوں کو درجنوں گالیاں تو یاد ہیں، درجنوں دعائیں نہیں یاد ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے۔ ہمیں اس شہر مقدس میں آپ یہاں پیدا ہوئے، ہر بندے کو اپنے زمین سے محبت کرنی چاہیے، اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے۔ یہ آپ کا شہر ہے اجین، کیا ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس شہر میں ہم بستے ہیں اس شہر کے بارے میں جانیں؟ ہمیں جاننا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے، لوگوں کو ذہن نشین بھی کرانا چاہیے۔ پیارے چند باتیں میں نے متفرقہ طور پہ عرض کر دی ہیں آپ سے، مقصد